السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، ہائے خدا کے کلام کی ایک آیت پڑھتا ہوں جو عظیم دو تحفے اللہ کی ذات عالی نے ملت اسلامیہ کو، انسانیت کو عطا فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایک تو دستور زندگی دیا، اور ایک اللہ کی ذات عالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو نورانی، عرفانی، روحانی بنا کر کے بھیجا، جن کی ذات مقدس ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، پریکٹیکل ماڈل ہے، جن کی ذات سے ہمیں پریرنا، سبق اور اللہ کی ذات عالی تک پہنچنے، اس کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے ذرائع اور تعلیمات اور آپ کے عمل سے ایک روشنی ملتی ہے۔ ہائے لیکن اس قرآن کی طاقت اور عظمت کو ہم نے نہ سمجھا کہ اس کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ارے اللہ کے بندو، ذرا سوچو، جو قرآن اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہو، خدا کے محبوب پیغمبر نے کہا القرآن حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے جو دنیا میں ڈالی گئی۔ کہیں فرمایا تبارک بالقرآن فإنہ خرج من، اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تو جو مصدر اور مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو لانے والی ذات ہے، جو پیامبر ہے، جو گویا کہ ڈاکیا ہے، یعنی جس کو اللہ نے وہ ڈاک امانت کی خدا کے پیغمبر تک پہنچانے کے لیے متعین کیا، وہ سید الملائکہ، اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات عالی ہے، کہ جس کی قوت و طاقت کا یہ حال ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ کو نے ایک گنہگار بستی کو ڈالنے کا حکم فرمایا، عذاب دینے کا، تو فرمایا جاؤ جبریل اندر پنجہ ڈالو، آسمان تک لا کر کے پٹخ دو، پوری بستی کو اٹھا لیا۔ ایسی قوت و طاقت ہے جس کی عظمت کی گواہی خود قرآن مقدس نے دی۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ بڑی طاقت و قوت والا ہے، امانت دار ہے، صاحب حیثیت ہے۔ تو گویا کہ نکلا کلام خدا کی ذات سے، لانے والا حضرت جبریل، اور جس ذات پر نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ساری روحانیتوں کو، ساری نبوت کو، ساری ولایت کو جو کچھ ملا ہے وہ ذات سے ملا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ ہائے جس کو فرمایا گیا صادق امین۔ عزیزو، جب اللہ کے قرآن سے بے اعتنائی ہوا کرے، تلاوت سے غفلت ہوا کرے، اعمال اور احکام پر عمل سے غفلت ہوا کرے، تو اللہ کے بندو یہ سوچ لیا کرو کہ میں کن نسبتوں پر گرد ڈال رہا ہوں اعمال بد کی، میں کن نسبتوں کے تار کاٹ رہا ہوں۔ جب میں اس پر عمل کرتا ہوں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، جب اس کی زیارت کرتا ہوں، جب اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، تو میرے دل کے رشتے اللہ کی ذات سے، میرے دل کے رشتے حضرت جبریل سے، میرے دل کے رشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مبارک سینہ مطہر، معطر اور مقدس سے، اور میرے دل کے رشتے جو ہے حضرات صحابہ، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے اکابر اہل اللہ سے ملتے ہیں، تو ہمیں اس کا طاقت کا احساس ہوگا، اپنی نسبت پر فخر ہوگا۔ اور جب قیمتی چیز کا احساس ہو جائے گا تو دوستو پھر ہمارا 90% نوجوان قرآن سے محروم نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے ٹی وی پر پردہ اور قرآن بے پردہ بغیر جزدان کے رکھا ہوا ہے۔ ٹی وی کے لیے بہترین باکس بنواتے ہیں، بہترین نظام بنواتے ہیں، قرآن کو اٹھا کے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ قرآن ٹی وی روز کھولتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مہینوں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ ظلم اللہ کی کتاب کے ساتھ جس قوم کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں بدعات کو ترجیح دیتے ہیں، سماج کو ترجیح دیتے ہیں، قوم کو ترجیح دیتے ہیں، احکام الہی کو رون دیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے طرف سے اس کے غضب کو بھڑکانے والا عمل نہیں ہے؟
کیا آپ کو تاریخ معلوم نہیں؟ جتنی اقوام برباد ہوئی ان تمام اقوام کے برباد ہونے کا خلاصہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا، چاہے وہ اپنے عمل سے رد و بدل ہو اور چاہے وہ تحریر میں رد و بدل ہو۔ یہودیوں کی تباہی، عیسائیوں کی تباہی کا تذکرہ قرآن نے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ اپنے موضع سے، اپنی جگہ سے اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے، عمل بھی بدلتے تھے اور حروف بھی بدل دیتے تھے۔ اس لیے بڑی طاقت و قوت ہے آپ کے پاس۔ اس کے احساس اور اندازے کے لیے میں آپ کو تاریخ اسلامی کا تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 179 کے حوالے سے ایک بہت اچھا واقعہ جو ہمارے دل میں ایمان کی جڑوں کو، قرآن کی صداقتوں اور سچائیوں کو مستحکم کر دے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا ہے، اور اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا، اور دلیل اس نے یہ پیش کی نالائق نے کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، گھر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد 1 سال بھی نہیں گزرتا کہ رگو روگن، درو دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی بوکس دلیل، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈا کے جواب دینے میں ناکام رہی۔ کیا جواب دیں پنڈت جی کو؟ اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈے کی روک تھام آخر کیسے کی جائے۔ ایسے میں اللہ اکبر، یاد رکھو ملت کے غیور اور مسلمانوں، جب بھی ملت پر کسی بھی طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، اوپر سے، آگے سے، پیچھے سے، کسی بھی باطل کی طرف سے کوئی فتنہ آیا ہے تو ہمیشہ علماء اس کے لیے ڈھال بن کر، تلوار بن کر کھڑے ہو گئے، چاہے وہ حکومتوں کے مظالم ہو، چاہے فتینیوں کے اور شرنگیزوں کے شرنگیزی ہو، ہر اعتبار سے امت کو بچانے والے اللہ کی تائید اور اس کے فضل اور اس کی رہبری اور توفیق سے حضرات علماء۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا کیا جواب ہے؟ حضرت نے کہا ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جس کو تو اپنی سچائی کے لیے پیش کر رہا ہے جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مندر کے دروازے پر گئے، کان کھول کر، دل کی آنکھ کھول کر اگلی بات سننا، کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور قرآن کی آیت کو بھی سنا دیتا ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے محبوب پیغمبر، اگر آپ اللہ کے کلام کو، ہم نے آپ کے سینے کو وسیع بنا دیا ہے، اگر آپ اس کو ڈائریکٹ اللہ کے قرآن کو پہاڑوں پر پڑھ دے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنا جلال اور اتنا رعب ہے اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ میں۔ ہائے ہائے ہائے! اور آج مسلمان پڑھنا بھی نہیں جانتا، سمجھنا اور تفسیر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیسی لعنت والی زندگی ہے، اللہ کے قرآن سے محروم ہو، مہینوں مہینوں سالوں نہیں اٹھاتے، اٹھاؤ گے کیسے جب پڑھنا ہی نہیں جانتے؟ آپ آیت پڑھتے جاتے، مندر کے در و دیوار، دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے، ایسے میں اللہ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کی اور مندر کی دیواریں گرنی شروع ہو گئی، دروازے ٹوٹنے لگے، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جی حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا حضور بس کریں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتائیں یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے قرآن ہے، اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، یہ مندر کی کیا مجال ہے، یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی مسجد اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ یہ قوت و طاقت اللہ کی ذات عالی نے اس قرآن کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی عظمتوں کے، اپنے دلوں کے، روحانیت کے رشتے خدا کے کلام سے جوڑیے اور روزانہ قرآن پاک کو
تلاوت کرنے کا صبح و شام اہتمام بنائیے. تمام مستورات سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے، بھائیوں سے میری درخواست ہے، ہماری صبح کا آغاز اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے. جو بے پڑھے لکھے ہیں انہیں اتنا وقت پڑھنے کے لیے نکالنا چاہیے، آن لائن پڑھنا چاہیے. ہر طرح کے سلسلے ہیں. اللہ تاکہ امت کی برکتیں واپس فرمائے اور ہم سب جو ذلت اور رسوائی کے غار میں گر چکے ہیں اور سارے مظالم ہمارے اوپر روا ہیں، چونکہ ہمارا رشتہ اللہ کی طرف سے مضبوط طاقتوں سے، مضبوط رسی سے ٹوٹ گیا ہے. خدا ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.